تاریخ کی ایک بڑی شخصیت پچھلی صدی کی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، تحریک ریشمی رومال کے بانی۔ اگر یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں سب سے بڑا آدمی کون پیدا ہوا ہندوستان میں، تو وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے، بے تکلف کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھ کر۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی بھی، یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ گستاخی کا سلسلہ جو ہے یہ ایک پلان ہے، وہ مسلسل چلنے والا ایک منصوبہ ہے، اور پہلے سے ہے، پہلے دن سے ہے، حضور کی حیات سے ہے۔ تو کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کو غصہ آتا ہے، اور اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی جان دینے میں بھی مسلمان کو تکلف نہیں ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ اگر کسی آدمی کو حضور کی عزت پر جان قربان کرنے کے لیے کہا جائے، آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس مجمع میں کوئی آدمی نہیں ہوگا جو پیچھے ہٹنا چاہے، اگر جان قربان کرنے کی ضرورت محسوس ہو حضور کی ناموس پر اور عزت پر۔ اور جو اور لوگ ہیں مسلمانوں میں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی مسلمان جو جان تو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے دنیا میں، جان کا دینا تو آسان نہیں ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جان نہیں دیتا آدمی آسانی سے، بلکہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لطیفہ ہے، وہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ ایک عورت کی لڑکی بیمار تھی اور وہ دعا کر رہی تھی، وہ بیچاری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات ایسی آئی کہ اس عورت نے اللہ سے کہا، یا اللہ اس بچی کو ٹھیک کر دے، چاہے اس کے بدلے مجھے موت دے دے۔ وہ خطرے میں تھی، سیریس تھی، یہ دعا کر رہی تھی۔ اچانک یہ ہوا کہ گھر میں کچے مکانات، کھلے مکانات ہوتے تھے، تو کتا آیا کہیں سے، اس نے پانی کا جو گھڑا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا گھڑا، پانی رکھنے کا مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، اس کے اندر منہ ڈال دیا۔ منہ ڈال تو دیا لیکن نکلنا ممکن نہیں ہوا، الٹا کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس نے جو اپنا سر اٹھایا تو گھڑا اس کے سر میں ایسے گویا اس نے اس کو ڈھک لیا، کور بن گیا وہ اس کے سر کا۔ تو اب بھیانک سی ایک چیز بن گئی۔ اب وہ کتا جو ہے گھر میں آ گیا، تو وہ عورت جو ابھی دعا کر رہی تھی کہ میری بیٹی کے بجائے اللہ مجھے موت دے دے، اسے زندگی دے دے، وہ یہ سمجھی کہ میری دعا قبول ہو گئی اور موت آ گئی۔ وہ جو کتا تھا اس کو اس نے سمجھا کہ یہ موت ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ہے بیمار، وہ ہے بیمار، میں نہیں۔ وہ سمجھی کہیں میری طرف نہ آ جائے۔ یعنی جب اس کے خیال کے مطابق موت سامنے آ گئی تو اب بیٹی کے لیے بھی جان دینے والا جذبہ ختم ہو گیا، اپنی جان پیاری۔ تو جان اتنی پیاری چیز ہے، یہ مسلمان جان بڑی آسانی سے قربان کرنے کو تیار ہے، مگر اس سے کہو 5 وقت نماز پڑھ لے تو تیار نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر جان قربان کرنے کو تیار ہے، اس سے کہو داڑھی رکھ لے تیار نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار لے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ سوال ہے نا یہ سوال عقلی سوال ہے بالکل، یعنی یہ تضاد ہے، بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہی آدمی کے دو کردار ہیں، ایک طرف جان دینے کو تیار ہے اور دوسری طرف اس سے بہت ہلکا کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھ لیں گے بات کو تو وہیں سے ہماری کمزوری کا بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، یہ بات جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا، اس کا منہ نہیں ہے کہنے کا، لیکن شیخ الہند اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کا منہ بنتا ہے کہنے کا کہ وہ مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آتا ہے
کہ یہ جو حضور کی توہین پر، حضور کی شان میں گستاخی پر ہمیں غصہ آتا ہے اور اتنا زیادہ برا لگتا ہے کہ جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس میں ہمارے صرف دینی جذبات شامل نہیں ہیں، بلکہ ہماری عصبیت بھی اس میں کام کرتی ہے۔ عصبیت کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کی توہین کر دی، ہمارے ہیں اس لیے غصہ آ رہا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے نہیں آ رہا، چونکہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، غصہ یوں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا صرف اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین ہوئی ہے، اللہ کے رسول تو وہ ہیں ہی، مگر چونکہ میں ان کو مانتا ہوں، ان کی توہین ہونے میں میری بھی توہین ہو رہی ہے۔ یہ ہے اصل نکتہ کہ حضور کی اگر شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ میری بھی توہین کی ہے اس نے، تو اپنی نفسانیت کی بھی کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے اس غصے میں۔ یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا، اسی لیے نہیں ہوتا۔ جب یہ ملاوٹ نہیں تھی جس زمانے میں، اس زمانے میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا، آسانی کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آج کچھ نہیں، آج الٹا ہو رہا ہے، آج الٹا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہا تھا نازک بات ہے، باریک بات ہے، غور سے سمجھیں اور زیادہ نقل نہ کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی نے اگر قربانی دی ہے، ابھی بھی شہید ہوا ہے 10-15 دن پہلے، تو اس کی قربانی رائے گاہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو گیا انشاءاللہ جنت میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو شورش کاشمیری کی کتاب پڑھ لے، جس میں انہوں نے ایسے ہی ایک آدمی کی تفصیلات بیان کی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس نے اپنی جان قربان کی تھی حضور کی ناموس پر، اور اس کو پھانسی دی گئی تھی انگریز جج کے فیصلے سے، اور پھانسی دینے کے بعد حکومت نے اس کو وہیں عدالت کے قریب جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی لاش گھر والوں کو دی جائے، حکومت نے مانا نہیں، تو اس پر احتجاج شروع ہوا اور بڑے بڑے احتجاج ہوئے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی بڑے لوگوں کی، جس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، یعنی وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ اقبال جیسے لوگ جو بظاہر اس طرح کی جذباتی تحریکوں میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، کیونکہ وہ بیرسٹر بھی تھے تو مشورے کے لیے بھی ضرورت تھی، وہ بھی شامل تھے، اور لاکھوں لاکھ لوگ جمع ہو رہے تھے اس مطالبے کو لے کر کہ اس کی لاش گھر والوں کو دی جائے، ڈیڈ باڈی گھر والوں کو دی جائے۔ 13 دن کے بعد وہ مانا گیا مطالبہ،